ابن سعد سے کو پیغام دو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ 120 سپاہیوں کے ساتھ ابن سعد ملاقات کے لیے آیا، وہ مقام موجود ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں تنہائی میں ملاقات چاہتا ہوں، سپاہیوں کی ضرورت نہیں۔ ابن سعد نے سارے سپاہی ہٹا دیے، اپنے بیٹے حافظ اور غلام لاحق کو ساتھ رکھا۔ یہ 2 بندے اس نے ساتھ رکھے، باقی سارے اس نے بھیج دیے۔ امام حسین علیہ السلام جب چلے نا ملاقات کے لیے، شہنشاہ وفا عرض کرتے ہیں یا ابن رسول اللہ، مذاکرات ہوتے ہیں نا برابری کی بنیاد پہ، یا ابن رسول اللہ یا سیدی و مولائی، ابن سعد کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے، ابن سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی ہے۔ آپ بیٹے کی جگہ علی اکبر کو لے چلیں، غلام کے طور پہ میں ساتھ چلتا۔ اگر ابن سعد کا غلام ساتھ ہے تو آپ کا غلام بھی ساتھ، اور نبھایا پھر اس دعوے کو۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام سوار ہوتے تھے، شہنشاہ وفا کی ڈیوٹی تھی، گھوڑا حاضر کرتے تھے، رکاب تھامتے تھے، فرزند رسول کو سوار کراتے تھے، اور پھر کریم کربلا کی نظر کرم دیکھو۔ امام حسین علیہ السلام کے متعلق ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا الحسن والحسین۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن مجتبی علیہ السلام جب سرکار کے سامنے آتے تھے تو پاک پیغمبر بابا فرماتے تھے۔ کیا مطلب؟ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے پیغمبر فرماتے تھے بے ابی انت و امی یا حسین، بے ابی انت و امی یا حسین۔ پیغمبر فرماتے تھے امام حسین کو، حسین تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ امام حسین کو فرماتے حسین تجھ پہ میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ یہ امام حسین کا مقام تھا۔ ابن سعد 9 محرم کو جنگ چھیڑنا چاہتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بھیجا تھا 1 رات کی مہلت کے لیے۔ وہ لفظ سننا عزادارو، شہنشاہ وفا کو جب بھیجا، جن لفظوں سے خطاب کیا، فرمائے ارکب بنفسی انت یا عباس، اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پہ حسین قربان ہو جائے، عباس تجھ پہ حسین قربان، جاؤ 1 رات کی مہلت لو۔ کتنے حسین و جمیل جوان، کڑیل جوان، جنہوں نے جنگی پہلو سے اس جنگ کربلا کا جائزہ لیا ہے نا، وہ کہتے ہیں امام حسین کے لشکر میں 1 ہی سپاہی تھا جس میں شرائط تھی، یا بہت بوڑھے تھے۔ کتنے بوڑھے سپاہی تھے امام حسین کے لشکر، جن کے ابرو اٹھا کے کپڑے کے ساتھ پیشانی سے باندھے گئے۔ کچھ ایسے سپاہی بھی تھے، کچھ بچے تھے، کوئی 13 سال کا، کوئی 11 سال کا، کوئی 10 سال کا۔ امام حسین علیہ السلام کا لشکر بڑا عجیب لشکر تھا۔ امام کے سپاہی بڑے عجیب سپاہی تھے۔ دنیا میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی، ایسے سپاہی کہیں نظر نہیں آئیں گے جو حسین کے لشکر میں۔ دنیا کے نزدیک جو سپاہی کو منتخب کرنے کا معیار ہے، اس معیار پہ صرف 1 ہی شخصیت پوری اترتی تھی، اور وہ تھی عباس علم۔ ورنہ کچھ سپاہی تو ایسے تھے جو نیزہ نہیں اٹھا سکتے تھے، کچھ سپاہی ایسے تھے جو تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ کچھ سپاہی ایسے تھے جو تیر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، بلکہ صرف تیر کھا سکتے تھے۔
ایک سپاہی تھا جو واجب اور حسین و جمیل اتنے، آل محمد کا گھرانہ، بنی ہاشم کا گھرانہ کائنات کا حسین ترین گھرانہ تھا۔ جناب عبد المطلب بن عبد مناف کو بدر حرم کہا جاتا تھا۔ سرکار کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کو مصباح حرم کہا جاتا تھا۔ جس گھرانے میں اتنے حسین و جمیل افراد، اس تمام گھرانے کا جو چاند کہلایا ہے وہ عباس علمدار کہلایا، قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم کا چاند۔ خدا جانتے یہ روایت موجود ہے، جناب علی اکبر اور جناب عباس علمدار جب چلتے تھے نا، دونوں چچا بھتیجا اکٹھے تھے۔ روایت کے لفظ ہے لوگ کاروبار چھوڑ کے، گھروں سے نکل کے ہاشمی جوانوں کی زیارت کی۔ اتنے طویل القامت، قوی الجثہ، بلند قامت گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے، فرس متہم بلند قامت گھوڑا، اس پہ سوار ہوتے تھے۔ پاؤں اگر رکاب میں رکھتے تو گھٹنے گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے اور پاؤں رکاب سے نکالتے زمین قدم چومتی۔ اتنے جوان جناب عباس علمدار۔ وفا ماں کی طرف سے ملی، شجاعت امیر المومنین کی طرف سے۔ عاشور کی صبح تھی، جناب زہیر نے مولا عباس سے فرمایا، عباس تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا نے اللہ سے تمہیں کیوں مانگا تھا؟ رقاب میں پاؤں تھے، رقاب میں شہنشاہ وفا نے انگڑائی لی، رقاب میں ٹوٹ کے جا اور فرمایا یا زہیر تشجعنی، زہیر تو مجھے درس شجاعت دیتا ہے، تو مجھے بہادری سکھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حوالے سے ہر بات میں بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ 21 رمضان المبارک کی شب شہادت امیر المومنین علیہ السلام، ساری اولاد کو وصیتیں فرمائیں، مختلف امور کی وصیتیں فرمائیں۔ 2 وصیتیں میں نے دیکھا جو جناب عباس سے فرمایا، مولا عباس کو بلایا اور 2 وصیتیں اپنے لال سے مولا امیر نے کی۔ ایک وصیت یہ تھی، یا بنی العباس اذا کان یوم العاشوراء ودخلت المشرعہ ایاک ان تشرب الماء واخوک الحسین اتشال۔ میرا عباس بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، جب عاشور کا دن آئے اور تو پہنچے گا فرات کے کنارے پانی لینے، عباس خیال رکھنا کہ ایسا نہ تو پانی پی لے حسین پیاسا رہ جائے۔ یہ وصیت۔ اور دوسری وصیت امام امیر المومنین نے جب وقت شہادت کی، سارے اہل بیت کو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے کیا، اپنی بیٹیوں کو بلا کے ہاتھ پکڑ کے عباس پہ عباس میری بیٹیاں تیرے حوالے۔ آ گیا عاشور کا دن، شہنشاہ وفا مولا کی خدمت میں، آقا اب مجھے بھی اذن جہاد دیجئے،
امام حسین علیہ السلام کے جملے یہ تھے: یا عباس انت قبش قتیبتی وحامل لوائی، عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار، عباس تو میرے علم کا اٹھانے والا، اذا مزیتا تفرق عسکری، تو چلا گیا نا تو میرا تو سارا لشکر تر بتر ہو جائے. رو کے عرض کرتے ہیں آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار. آل محمد کے دکھوں میں رونا، کبیرہ گناہ معاف ہوتے. امام صادق علیہ السلام سجدے کی حالت میں رو کے دعا کر رہے تھے: میرا اللہ ان آوازوں پر رحم کر جو ہمارے غم میں بلند ہو. 6 محرم کا دن تو گزر گیا، 7 محرم کی رات آ رہی. یہ رسول زادی کو پرسہ دینے گیا یہاں. تو میرا حامل لواء ہے، تو میرے پرچم کو اٹھانے والا ہے. جس طرح سید الانبیاء کی پوری زندگی میں اور تمام جنگوں میں سرکار کے علم بردار علی مولا تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ علم بردار عباس علمدار. جنگ احد میں شاید آپ نے پڑھا جنگ احد کو اور سنا یہ تفصیل سے نہیں، کبھی پھر کوئی موضوع آیا تو میں تفصیل سے عرض کروں گا. بڑے زخم لگے تھے امیر المومنین کے بدن، اس لیے کہ پورے لشکر کفر سے تنہا لڑایا علی. 80 کاری زخم لگا تھا بدن پہ، 80 کاری زخم. روایت کے لفظ ہیں آقا امیر المومنین کے بدن اطہر کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے کسی نے گوشت چبا کے پھینک دیا. اتنے گہرے زخم تھے. چٹائی پہ ڈال کے علی مولا کو مدینے لایا گیا. سرکار نے اس زمانے کی جو نرس کا کام کرتی تھی عورتیں، مولا کے زخم سینے کی ڈیوٹی لگائی. عورتیں زخم سی رہی تھی. سرکار امیر المومنین کے سرہانے آئے. عورتیں مایوسی سے پیغمبر کی طرف نگاہ کر کے کہتی: یا رسول اللہ، علی کے زخم اتنے گہرے ہیں، ہم ایک زخم میں کپڑا داخل کرتی ہیں وہ دوسرے زخم سے نکل آتا. اور جب سرکار جناب امیر کے سرانے پہنچے، آقا امیر المومنین کی زبان پہ جملے تھے: میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پیغمبر کا دفاع کرنے والوں میں سے بنایا. چونکہ پیغمبر کے علم بردار تھے، اسی کلائی ٹوٹ گئی مولا علی کی. علم گرنے لگا. کسی نے بڑھ کے چاہا کہ علم کو سنبھالے. فرمایا نہیں، دنیا میں میرا علم علی سنبھالے گا، آخرت میں بھی میرا علم علی سنبھالے گا. میں کہوں گا یا علی، ٹوٹی کلائی سے علم کا بلند کرنا ہو رہے، بازو کٹوا کے علم کو بلند کرنا. خدا کی قسم جناب عباس کے کٹے بازو اسلام کا سہارا بن گئے. اسلام کا سہارا بن گئے. ان بازوؤں کی قدر و قیمت جانتے ہو؟ آؤ ذمہ دار سے روایت عرض کر رہا ہوں. 5 معصوم اماموں نے عباس کے بازو چومے. 5 معصوم اماموں. مولا علی نے عباس کی زندگی میں گود میں بٹھا کے پیار کرتے تھے نا شہزادے سے، پھر بازو چومتے رہتے تھے. ماں نے ایک دن دیکھا علی بیٹے کے بازو چوم رہے رو رہے. کہا کیا ہوا، آپ روتے کیوں ہیں؟ بازوؤں میں کوئی نقص ہے عیب ہے؟ اور نہیں کوئی عیب نہیں،
چومتا اس لیے ہوں کہ میرے بیٹے حسین کی نصرت میں تن سے جدا ہو گئی ہے۔ امام حسن مجتبی نے بھی زندگی میں مولا عباس کے بازو چومے، امام حسین علیہ السلام نے زندگی میں بھی چومے، اور جب جا رہے تھے نا بھائی کی لاش میں اس وقت بھی اٹھا کے بازو چومے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی کٹ جانے کے بعد بازو چومے، امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی بازو چومے۔ اور روایت سننا، روایت قیامت کا دن ہوگا، بنت پیغمبر مقام شفاعت پہ فائز ہوگی، سرکار دو عالم پوچھیں گے یا علی زہرا سے پوچھو نا میری امت کی شفاعت کے لیے سامان کیا لائی ہے؟ امیر المومنین سوال کریں گے، بی پی دامن پھیلا دے گی، عرض کرے گی یا ابتا کفانا لأجل هذا المقام الیدان المقطوعتان من ابن العباس، بابا میں تیری امت کی شفاعت کے لیے عباس کے بازو لائی، اجرکم علی اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کا۔ مولا مجھے بھی اذن جہاد دیجئے، یا عباس انت قبش و قتیبت، تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے۔ رو کے کہتے مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار، جہاں وہ لشکر چلا گیا مجھے بھی وہی جانے کی اجازت دی۔ فرمایا عباس جب تک تیرے علم کا پھریرا فضا میں لہرا رہا ہے نا، علی کی بیٹیوں کو بڑا حوصلہ، علی کی بیٹیوں کو بڑی تسکی۔ کربلا میں ایک مخصوص تھا خیمہ جس میں صرف پانی کے مشکیزیں رکھے جاتے ہیں۔ جناب سکینہ نے چچا کا ہاتھ پکڑا اور اس خیمے میں لے کے گئی جہاں پانی کے خالی مشکیزیں پڑے تھے۔ جب شہنشاہ وفا داخل ہوئے نا خیمے میں، کیا منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ان مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے تھے، نمی تھی نا، نمدار مشکیزوں پہ لیٹے ہوئے تھے اور اللہ تش کی صدائیں بلند کر۔ چچا ہماری پیاس، ہم پہ کچھ رحم کیجیے، ہماری پیاس کا انتظام کیجیے۔ فرمایا سکینہ بیٹی تیرے بابا اجازت جو نہیں دیتے، فرمایا چچا پانی لانے کی اجازت میں لے دیتی ہوں بابا سے، میرا علی اصغر پیاسا، اجرکم علی اللہ۔ مشکیزہ اٹھایا، علم سے باندھا، پانی لانے کی اجازت ملی۔ کریم کربلا نے فرمایا عباس بھائی پانی لانے سے پہلے اہل حرم سے مل لو، ودا کر لو، سلام کر لو۔ سلام کے لیے آئے نا حرم میں، خیموں میں آئے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے خیمے میں، میری آقا زادی نے فرمایا عباس تو جا رہا ہے، بیٹھ میرے سامنے، پہلے میری ایک بات سنتا جا۔ خدا جانتا ہے یوں دو زانو ہو کے بیٹھے آقا زادی کے سامنے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے، اپنا سر جھکا دیا۔ میری آقا زادی نے فرمایا عباس ایک بات پہ اثر ہے، مشکیزے کو پر کیا اور ایک ہی خواہش ہے کہ حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ ادھر ابن سعد ملعون نے حکم دیا کہ خیموں تک پانی نہ جانے پائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر جناب عباس نے گھوڑا دوڑایا، ایک شقی نے چھپ کے وار کیا دائیں بازو قلم، دائیں بازو قلم ہونا تھا، مشکیزہ بائیں بازو پہ لیا اور رئیس پڑھنا شروع کیا واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق الیقینی نجل طاہر الامینی
یزیدیوں تم نے میرا دائیں بازو قلم کر دیا، لیکن میں فرزند رسول کی نصرت کرتا رہوں گا، اپنے صادق الیقین امام کی حمایت کرتا رہوں گا۔ عزاداروں بس دوسرے شقی نے جب وار کیا نا، بائیں بازو قلم ہوا، جلدی سے مشکیزہ کا تسمہ منہ میں لیا اور ایک دعا کی، اللہم ان اطفال الحسین عطشان، میرا اللہ تو جانتا ہے حسین کے بچے پیاسے ہیں، حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں گھوڑے کو اب تک رخ خیموں کی طرف کہ کسی طرح سے یہ پانی پہنچے۔ ابن سعد کا حکم تھا پانی خیموں تک نہ جانے پائے۔ ایک تیر انداز دستہ کہ مشکیزہ پانی کا خیموں تک نہ جانے پائے، مشک کا نشانہ لیا، لیکن مشک میں تیر نہیں لگا، عباس کی آنکھ میں تیر۔ اجرکم علی اللہ۔ دوسرا تیر آیا جو مشک سقینہ میں پیوست ہوا، بس تیر کا لگنا تھا، پانی کا بہنا تھا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ میرا اللہ اگر تیری مشیت یہی ہے حسین کے بچے پیاسے رہ جائیں تو میں تیری قضا پہ راضی ہوں۔ میرا اللہ میری اگر یہ دعا قبول نہ ہوئی، میری دوسری دعا قبول کر لے، اگر خیموں تک پانی نہ پہنچا میں بھی زندہ خیموں تک نہ جانے پاؤں۔ سننا وہ سننا آزادار، وہ سننا جوان، وہ سننا۔ آنکھ میں تیر لگ گیا۔ آپ کو 1000 بار اتفاق ہوا ہوگا کہ آنکھ میں کوئی تنکا پڑ جائے نا، انسان کو چین نہیں آتا جب تک وہ تنکا آنکھ سے نکل نہ جائے۔ ذرا سوچ، جس کی آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا، ہاتھ تو ساتھ نہیں تھے، بازو تو کٹ چکے تھے، اب کیا کیا؟ میں متن پڑھ رہا ہوں مقتل کا، آنکھ میں تیر تھا، جناب عباس نے کوشش کی کہ آنکھ سے تیر نکلے کیسے؟ ہاتھ تو سلامت نہیں۔ مولا عباس نے سر کو جھٹکا دیا، سر کو زور سے جھٹکا دینا شروع کیا تاکہ جھٹکے سے تیر نکل جائے، لیکن تیر اتنا گہرا جا چکا تھا کہ جھٹکے سے وہ تیر نہیں نکلا۔ اب کیا کیا؟ شہنشاہ وفا گھوڑے پہ جھکے، اپنے زانو بلند کیے، سر جھکایا، زانو بلند کیے تاکہ زانوؤں کی مدد سے تیر نکلے۔ عزاداروں کا سر جھکانا تھا، ایک ملعون نے بھاری گرز سے وار کیا، سر اقدس پہ گرز کا وار ہونا تھا، سر دو نیم ہوا، اب گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے، گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، روایت کے لفظ ہے، جناب ام البنین کو جب مولا کی شہادت کی خبر پہنچی نا، اور بی بی کو یہ بتایا گیا کہ بازو کٹ گئے تھے اور پھر گھوڑے سے زمین پہ گرے تھے، تڑپ گئی تھی ام البنین، کہتی تھی ہائے مجھے یہ بتاؤ، ہر اترنے والا بازو کا سہارا لیتا ہے، جس کے ہاتھ سلامت نہ ہو وہ گھوڑے کی بلندی سے زمین میں کیسے آیا؟ عزاداروں چہرے کے بال عباس زمین، یا خواہ ودرے کا خاک، یہ پہلا موقع تھا، بھائی کہہ کے پکارا، بھیا مدد کو پہنچ۔ قریب کربلا اٹھے، امام حسین کی کمر پہ ہاتھ آیا، امام حسین کا نوا شروع ہوا، الان انکسر ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، قلت ہلتی، میرا چارہ کم ہو گیا، شمت بھی ادوی، عباس دیکھ دشمن تانے دے رہا۔ عباس کے سرانے پہنچے، عباس کا سر اٹھا کے زانو پہ رکھا، جناب عباس نے زانو سے سر ہٹایا۔ عباس کیوں میرے زانو پہ سر کیوں نہیں رکھتے؟ آقا میری وفا پہ حرف آتا، وقت آخر میرا سر آپ کے زانو میں، جب آپ زلزلہ سے اتریں گے کون ہوگا آپ کے سر کو اٹھانے والا؟ کون ہوگا آپ کا سر گود میں لینے والا؟ عزاداروں عرض کیا، آقا میری اب دو خواہشیں ہیں، ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ خون سے بھر گئی ہے۔ تیر نکالا، سب یہ علم آئے گی، میں کہوں گا پھر لے آنا، مجھ دو جملے اور مسائل کے پڑھنے
اگلے سال کون جیے گا، کس کو مظلوم کا غم منانا نصیب ہوگا، کس کو ان دکھوں میں آنسو بہانے نصیب ہوں گے۔ مولا آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے۔ سنیے، مولا میں چھوٹا سا تھا، میری ماں مجھے یہ بتاتی تھی کہ عباس جب تو پیدا ہوا تھا نا، تو نے کسی کے ہاتھوں میں آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ جب تیرے بھائی حسین نے تمہیں اٹھایا تھا نا، تو نے اس وقت آنکھیں کھولی تھی۔ پہلی زیارت امام حسین کے چہرے کی تھی۔ مولا میری آنکھ کا خون صاف کیجئے، چاہتا ہوں آخری زیارت بھی آپ کے چہرے کی کرنی۔ خون صاف کیا، مولا کی زیارت کی۔ مولا نے فرمایا عباس دوسری خواہش کیا ہے؟ عرض کیا کہ میری دوسری خواہش یہ میری لاش خیموں میں نہ لے جائی۔ عباس میں تو ہر شہید کا لاشا اٹھا کے لایا ہوں گنج شہیدہ میں۔ عرض کی انی مستحن من ابنتک سکینہ، مولا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں سکینہ سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا لیکن میں سکینہ کو پانی نہ پلا سکا۔ ازادار و آخری ہچکی لی عباس نے۔ امام حسین کا نوحہ شروع ہوا، الان لم تنم، میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا نوحہ شروع ہوا کہ آج عباس تیری شہادت کے بعد جو آنکھیں تیرے خوف سے نہ سوتی تھیں، آج کے بعد وہ سو جائے گی، اور جو آنکھیں تیرے سہارے سویا کرتی تھی آج کے بعد انہیں نیند نہیں آئے گی۔ آزادارو یہی وہ مرثیہ تھا جو جناب ام کلثوم نے نانا کی قبر پہ پڑھا تھا، فمن سحر اللیالی قد امینہ، نانا کا شہر عباس کی شہادت کے بعد راتوں کو جاگ جاگ کے ہماری بینائیاں ختم ہو گئی، راتوں کو جاگ جاگ کے سو نہیں سکی علی کی بیٹیاں۔ ازاداروں خالی مشکیزہ اور علم اٹھایا، امام مظلوم خیموں کی طرف چلے، دور سے علم آتے دیکھا، جناب سکینہ بچوں کو جمع کر کے تسلی دے رہی، وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، اب تم پیاسے نہ رہو گے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، وہ دیکھو میرے چچا آ رہے۔ ازاداروں علم آیا، علمدار نہ آیا، جناب سکینہ بابا کے دامن سے لپٹ گئی، یا ابتا هل لک علم بعمی العباس، بابا میرے چچا عباس کی کوئی خبر ہے؟ پر میں سکینہ تیرا چچا فرات کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا۔ یہ سننا تھا، سکینہ کی چیخیں نکل گئی، فرات کا رخ کیا، چچا عباس ایک مرتبہ زندہ آ جا، سکینہ زندگی میں پانی نہیں مانگے گی، ماتم عباس یا عباس۔
آیا جب مت کی پھر وہ